بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ بدر کی ذلت امیز شکست کے بعد مکہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ چکی تھی۔ مکہ کے اندر کوئی گھر ایسا نہ تھا جو جنگ سے، غزوہ بدر سے براہ راست متاثر نہ ہوا ہو۔ کسی کا بھائی قتل ہوا تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ قتل ہوا تو کسی کا عزیز، اور اس کے ساتھ جو 70 سردار گرفتار ہوئے وہ ذلت الگ سے تھی، اور ان سرداروں کی رہائی کے لیے جو 2.5 لاکھ درہم فدیہ کے طور پہ دینے پڑے وہ ذلت الگ سے تھی۔ یہ وہ عوامل تھے جنہوں نے مشرکین مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ کو بھڑکا دیا تھا، اور ہر گھر سے انتقام کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جن کے اندر 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 افراد نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ ادھر اسلامی لشکر میں 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ آج کی اس نشست میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو پاؤں سے لنگڑے تھے۔ مدینہ المنورہ میں جیسے ہی ان کے کان میں احد کے غزوہ کی آواز پڑی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے گھر میں دوبارہ مت لوٹانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ منع کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اور یہ آ کر غزوہ احد میں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ آج کے میدان میں میرا مقابلہ ایک بہادر غضبناک جنگجو سے ہو، اور میں اس کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کو قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ ان کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ آج احد کے میدان میں میرا مقابلہ ایک بہادر غضبناک جنگجو سے ہو، اور میں اس کے ساتھ مقابلہ کرتا رہوں یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں، اور ان کی شہادت کے بعد میرے ہاتھ کاٹ دیں، میرے ناک کاٹ دیں، میری آنکھیں نکال دیں، میری زبان کاٹ دیں، اور پھر میدان حشر میں آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ یہ آپ کا حال کیوں ہوا، تو میں آپ سے کہوں کہ آپ کے لیے اور آپ کے رسول کے لیے میرا یہ حال ہوا، اور آپ کہیں عبداللہ تو نے سچ کہا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی تھی ان کی 2 دعا پوری ہوئی۔ ہم نے جنگ کے بعد دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش وہاں پہ پڑی ہوئی تھی اور اس کا مسلح کیا ہوا تھا۔ اور انہی ایمان افروز واقعات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ جیسے ہی مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زندوں میں تلاش کیا، وہاں نہ ملے، پھر شہداء میں دیکھا تو وہاں بھی نہ ملے، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسا ناممکنات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا میں بھی لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر تلوار پکڑی اور مشرکین مکہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر اس حصار میں شامل ہو گئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار باندھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
حملہ آور ہونے کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اٹھو ان کا مقابلہ کرو. حضرت علی اٹھتے ہیں اور اس شدت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو واپس بھاگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. پھر ایک دوسری جماعت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی سے فرمایا علی اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پھر اس ولولے کے ساتھ اٹھے اور مشرکین مکہ کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. احد کے میدان میں بے شمار واقعات ہیں جو صحابہ کرام کی دلیری، بہادری، ان کی شجاعت سے بھرے ہوئے ہیں. میں آخری واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ اسلام کا پرچم احد کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. انہوں نے اسلام کے پرچم کو بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا، بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا تو انہوں نے اپنی دونوں بازوؤں کے ذریعے سے اپنے سینے کے ساتھ اسلام کے پرچم کو لگایا. اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کے شہید کیا گیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آگے بڑھے اور اسلام کے پرچم کو نیچے گرنے سے بچاتے ہوئے اس کو تھام لیا کہ بھائی گرتا ہے تو گر جائے لیکن اسلام کا پرچم نہ گرے. محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ وہ جرأت مندانہ کردار ہے جس کو عام طور پہ واقعہ احد کو بیان کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. مسلمانوں کو ہرگز شکست نہیں ہوئی تھی. بلا شبہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت بڑا نقصان برداشت کیا، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن مسلمانوں کو شکست ہرگز نہیں ہوئی تھی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی خبر سن کر جو صحابہ کرام منتشر ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی خبر سن کر تمام کے تمام صحابہ کرام جمع ہوئے اور مشرکین مکہ کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ کو صرف شکست ہوئی بلکہ مشرکین مکہ اپنے مال، اسباب اور عورتوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس حضرات کو اپنی شیان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے اس درخت کی آبیاری کی. کسی شاعر نے کیا ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، صحابہ نے دیا خون پھر اس میں بہار آئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح